اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو سدا سلامت پاکستان کے بارے میں ہے کہ پاکستان کب بنا اور کیسے بنا اور اس کون سی تاریخ کو بنا، اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، پاکستان عطائے خداوندی ہے۔ قیام پاکستان مسلمانان بر صغیر کے لیے بہت بڑی نعمت اور لازوال انعامات ہیں۔ یہ ملک عزیز 14 اور 15 اگست کے نصف شب مرد وجود میں آیا تو یہ قدر مبارک رات تھی، شب قدر مبارک رات تھی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ 15 اگست سن 1947 کو جب پاکستانی قوم نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا تو اس روز 27ویں رمضان اور جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ گویا ساری نیک سعادتیں اس روز یکجا ہو گئی تھی۔ آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھا ہوگا کہ لیلۃ القدر کے موقع پر فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور طلوع فجر تک سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی نیچلے عرش پر اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسی مبارک رات جب آسمان سے اللہ پاک کی بے انتہا بے شمار نعمتیں برس رہی تھی تو رات کے 12 بجے قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا۔ بے شک قیام پاکستان اللہ پاک کی عطا تھی اور پاکستانی قوم کے لیے لاتعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ پاک کی جانب سے نعمت عطا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آزمائش، امتحان اور تقاضے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو پھر سزا کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پر تدبر کیجئے۔ بنی اسرائیل اور دیگر کئی قوموں کو نایاب نعمتیں عطا ہوئیں۔ آسمانوں سے من و سلوہ بھی اتارا جا رہا تھا، لیکن جب ان قوموں نے ان نعمتوں کے تقاضے پورے نہ کیے تو انہیں سزائیں بھی ملیں۔ پاکستان عطا الہی ہے، اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا مقصود تھا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے غیروں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہے کہ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے قیامت تک اس ملک کو قائم اور دائم رکھیں گے، اور جو یہ شیاطین اس کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دیں گے اور ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاکستان کی بنیاد میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اگر کسی کو چند گز مکان مل جاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بنگلہ ہے۔ ہمارا تو یہ لاکھوں مربع میل میں ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے، وہ ہمیں سمندر بھی بہت وسیع ملا ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا ایمان ہے جیسا بھی ہے، لیکن اپنا تو ہے اور انسان کو اپنی چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں گھومیں پھریں، لاکھ پیسے خرچ کریں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہریں، لیکن جو مزہ اپنے وطن میں ہے کہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر پر پہنچ گئے ہوں۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، تو ایسی نعمت پر ہمیشہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے اس کے شکریہ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت دعا اور التجا کرتے رہیں۔ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے جو رہتی دنیا تک شاد و آباد رہے گا۔
پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والے خود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وطن پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان عظیم کو تا قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔